کیا جا چکا ہے، اور ہماری عملی زندگی بھی اس بات کے ایک گواہ ہے کہ انسان کا جو عقیدہ ہے وہ عملی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جو عملی زندگی ہے وہ عقیدے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ کتاب ابھی مل نہیں رہی ہے، آیت اللہ مرتضی عسکری نے ایک کتاب لکھی ہے، الہوی عند اہل البیت، اہل بیت اور خواہشات نفسانی۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوا تھا، پہلے ملتی تھی، ابھی کتاب وہ نایاب ہے، چھپ نہیں رہی ہے اردو میں۔ اس کے اندر انہوں نے بہت ساری یعنی روایات اس نقطے کی تائید میں بیان کی ہے کہ عقیدہ عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، عمل عقیدے پر، یعنی جتنا انسان کا عقیدہ مستحکم ہوگا اتنے ہی اس کی عملی زندگی خدا، رسول اور امام کی اطاعت میں گزرے گی، اور عملی میدان میں بندہ جتنا آگے ہوگا، عمل عقیدے کے استحکام کا باعث بنتا ہے، عمل عقیدے کے استحکام کا باعث بنتا ہے، اور عقیدے کا استحکام انسان کو عمل کے میدان میں کوتاہی سے بچاتا ہے۔ وہ اس دن میں نے یہاں ایک واقعہ بیان کیا تھا، ایک گروپ بنا ہوا ہے، میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر کیا ہیں، اس کو پر ایک صاحب نے لکھا تھا یا پتہ نہیں صاحبہ کہ ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ اکثر مذہبی علماء اللہ تعالیٰ کی احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس پر میں نے ایک چھوٹا سا وہ چند سطروں پر وہ لکھا تھا کہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل آپ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل، عربی آپ کی مادری زبان نہیں ہے، حتیٰ اگر عربی مادری زبان بھی ہو، جن کی زبان مادری زبان ہے وہ بھی قرآن کو صحیح نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا سہارا نہ لیں۔ اس وقت تک آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، حتیٰ جو عربی جن کی مادری زبان ہے، عربی جن کی مادری زبان ہے، وہ ان اللہ علی العرش استویٰ کا حقیقی مفہوم نہیں بتا سکتے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ عرش پر براجمان ہے، وہ تو یہی ترجمہ کرے گا، اللہ آسمانوں میں رہتا ہے، خدا ہاؤس آسمانوں میں ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان۔ یہودی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے ہاتھ بند جائیں، اور جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے خدا اس پر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں۔ جس کی مادری زبان عربی ہے وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتا، وہ تو یہ سمجھے گا کہ ید کا مطلب ہاتھ ہے، مغلولتن کا مطلب بندھا ہوا ہے، اور مبسوطتان کا مطلب پھیلا ہوا ہے۔ یہ آسان نہیں۔ قرآن آپ کی مادری زبان اردو نہیں، وہ ہے یا اردو ہے یا پنجابی ہے یا سندھی ہے یا کوئی اور اجمی، جو بھی عرب نہیں ہے اس کو اجمی کہتے ہیں۔ قرآن کے ترجمے سے آپ استفادہ کریں گے، قرآن کا ترجمہ جاہل نہیں کرتا، قرآن کا ترجمہ علماء کرتے ہیں، اب علماء سے بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ پھر یہ میں نے قرآن کی آیت دی تھی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ اچھا، اس کا مختصر جواب دیا ہے، کہا کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف علماء ڈرتے ہیں، کہا کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں وہی عالم ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے بہت سارے ان پڑھ، خالص ان پڑھ، الف بے ان کو نہیں آتا، لیکن انہوں نے نماز سیکھی ہوئی ہے، وضو سیکھا ہوا ہے،
واجبات کو وہ ترک نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ان پڑھ ہے، ان پڑھ سکول کا گیٹ بھی نہیں دیکھا اس نے، ہاں وہ وہ واجبات کا پابند بھی ہے، محرمات سے پرہیز بھی کرتا ہے، جاہل ہے، آپ اس کو عالم تو نہیں کہہ سکتے۔ خدا یہ نہیں فرمانا چاہتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے، نہیں، جو عالم ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے، جو عالم ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے۔ یہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت قوی ہوگی، خدا کے وجود اس کے حساب کتاب پر، یا دوسرے الفاظ میں خدا کے وعدوں، رسول کے وعدوں اور امام کے وعدوں پر جس کا ایمان مستحکم ہوگا، اسی حساب سے وہ اس کا وہ عمل ہوگا۔ یہ بہت ساری روایات کا وہ مضمون ہے۔ میں نے تمہید باندھی ہے یہ روایت آپ خدمت میں عرض کرنے کے لیے۔ من الیقین، اس میں خدا کی ذات پر یقین کی کچھ علامات اور نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے خدا کی ذات پر یہ یقین ہے، لیکن اس کی عملی زندگی یا اس کی تائید کرے گی یا تردید کرے گی۔ اس کی عملی زندگی بتائے گی کہ یہ کس حد تک اس کو خدا اور خدا کے وعدوں پر یقین ہے، رسول اور رسول کے وعدوں پر یقین ہے، امام اور امام کے وعدوں پر یقین ہے۔ وہ ایک دن میں نے اس درس میں یا جمعہ کے خطبے میں امیر المومنین کا فرمان ہے، من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ، جو آدمی خدا کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے نا، خلف یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کی جگہ آنا، آپ نے راہ خدا میں کچھ خرچ کیا ہے، ابھی سے رفتگان کو کچھ دیا ہے، خدا اپنے وعدے کے مطابق آپ کو اس کا معاوضہ اسی دنیا میں مال و دولت کی صورت میں دیتا ہے اور کئی گنا دیتا ہے، اس کو خلف کہتے ہیں، اس کو خلف۔ من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ، جس کو یقین ہے کہ خدا اپنا وعدہ پر پورا کر کے مجھے جو میں نے راہ خدا میں دیا ہے اس کے متبادل، اس کے بدلے مجھے دے گا، وہ پھر بخل نہیں کرتا۔ جاد بالعطیہ، وہ یا عطیہ کے ذریعے جو ہے نا وہ سخاوت کرتا ہے۔ یہ ان تمام کا مطلب یہ ہے کہ جس کو خدا کی ذات پر یقین ہوگا، دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، ہاں مجھے جو ہے نا وہ 100% اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، ایسا جیسے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، لیکن عمل بتائے گا کہ خدا کی ذات پر اس کا یقین وہ کتنے پیمانے پر ہے۔ یہاں یہ چند ایک نشانیاں بتائی ہیں خدا کی ذات پر یقین۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے خود اپنے حق میں یا خلاف فیصلہ کر سکتے ہیں کہ خدا کی ذات پر ہم کو کتنا یقین ہے۔ خصوصاً یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ممبروں سے آ کے علماء کرام اور ذاکرین اہل بیت کے نام سے لوگوں سے خطاب کرتے ہیں۔ من الیقین، یقین کی نشانی یہ ہے، یقین کی نشانی اللہ ترضی الناس بما یسکت اللہ، ایسے کام کے ذریعے لوگوں کو راضی مت کرو جس کام سے خدا ناراض ہو۔ بات سمجھا رہی ہے؟ ماشاءاللہ۔ ایسے کام کے ذریعے لوگوں کو راضی مت کرو جس سے خدا ناراض ہو۔ اکثر یہ کام اہل منبر کرتے ہیں، یہ بانی کو اعتماد میں لینے کے لیے، سامعین کو اعتماد میں لینے کے لیے۔ مجھے ابھی یہ فیاض شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ابھی وہ تلاش کرتے ہیں، وہ ذاکر ہے یا علامہ ہے، کہتے ہیں جو آدمی جس کا یہ عقیدہ ہو کہ محمد اور علی وہ پیدا ہوتے ہیں کسی کے پیٹ سے، وہ حرامی ہیں، نعوذ باللہ، وہ اللہ کے پہلو سے جدا ہوتے ہیں۔ ایک تو اس نے خدا کو مجسمہ بنا دیا، خدا کا پہلو، خدا کی ٹانگ، خدا کی آنکھیں ہماری طرح اعضاء نہیں ہے، خدا کے پہلو سے وہ جدا ہوتے ہیں، خدا کے پہلو سے جدا ہوتے ہیں۔ اچھا جی، وہ نعرے لگ رہے ہیں، کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ سے جو ہے نا اس کو وہ نعرے لگا رہے ہیں، انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ من الیقین اللہ ترضی الناس بما یسخط اللہ، ایسے کام یا ایسی بات کے ذریعے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرو
جو خدا کی ناراضگی کا باعث بنے. ایک وَلَا تَذُمَّهُمْ عَلَى مَنْ لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، جو خدا نے آپ کو نہیں دیا نا، جس رزق و روزی سے خدا نے آپ کو محروم رکھا ہے، اس کی وجہ سے آپ لوگوں سے راضی نہ ہو، ناراض نہ ہو. روزی اللہ نے دینا ہے، آپ جو ہے نا وہ لوگوں سے ناراض نہ ہو. لا تذمہم، ناس، لوگوں کی مذمت نہ کرو، لوگوں کو برا بلا نہ کہو. علی ما لم یؤتک اللہ، اس بات پر یا اس مال پر کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یہ لوگوں کو مت کوسو، یہ اللہ نے آپ کو یہ روزی نہیں دی ہے، کوئی مصلحت تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دی ہے. وَلَا تَحْمِدْهُمْ عَلَى مَا رَزَقَ اللَّهُ، یہ اور خدا نے جو رزق و روزی تمہیں دی ہے نا، اس کا شکر کرو، اس کی حمد و ثنا کرو، لوگوں کی تعریف مت کرو. یہ کہتے ہیں نا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی سواری گم ہو گئی تھی تو فرمایا کہ اگر یہ میری سواری مل جاتی ہے میں خدا کا وہ شکر ادا کروں گا جیسے شکر ادا کرنے کا حق ہے. وہ مل گئی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. لوگوں نے کہا مولا آپ نے تو بہت بڑی حمد کا، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے. الحمدللہ آپ نے کہا تھا جیسے خدا کا جو ہے نا وہ شکر کا حق ہے، فرمایا میں نے حمد کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ ابھی تو یہ مدرسہ والی باتیں ہیں، یہ جو الحمد شروع میں الف اور لام ہے نا، کہتے ہیں یہ استغراق کے معنی میں آتا ہے، یہ گھیرنے کے معنی میں آتا ہے. گھیرنے کے یعنی اس دنیا میں کوئی کسی کی تعریف کرے، میں آپ کی کروں آپ میری کریں، ہم دونوں مل کے تیسرے کی کریں، اس دنیا میں جو بھی کسی کی تعریف کرتا ہے حقیقی اس تعریف کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے. کسی کی شکل و صورت پر آپ اس کی تعریف کریں گے، ہاں کسی کی جسمانی طاقت پر، علم پر، سخاوت پر، یہ تمام کے تمام خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. حقیقی معنوں میں ہم کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، ہاں بندے تو ایسے ہی جو ہے نا وہ بہانے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ یعنی اس دنیا میں جو بھی کسی کی کا ہم بجا لاتا ہے اس کا حقیقی اصل میں ہم کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے. فرمایا حق ادا کر دیا ہے میں نے، الحمدللہ کہہ کے خدا کی حمد کا میں نے حق ادا کیا ہے. لہذا فرمایا کہ لا تعالی علامہ رزق، خدا نے جو آپ کو رزق و روزی دی ہے، بھائی حقیقی رازق خدا ہے، اس کی تعریف کرو. خدا نے جو تم کو رزق و روزی دی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی تعریف مت کرو. فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَسُوقُهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، کسی لالچی کی لالچ یہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو کھینچ کے نہیں لاتی. کسی لالچی کی لالچ اور تماگر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تما تو عربی کا لفظ ہے بھائی، لالچی. چلیں کسی لالچی کی لالچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رزق و روزی کو جو ہے نا وہ کھینچ کے نہیں لاتی. ساق یسوق کو عربی زبان میں ڈرائیور کو سائق کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ گھسیٹ کے گاڑی کو آگے لے جاتا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی حریص لالچی کی لالچ جو ہے نا خدا کے رزق و روزی کو نہیں لے کے آتی. ولا یصرف ہو کر کارے، نہ کسی ناپسند کرنے والے کے ناپسندی کی وجہ سے جو ہے نا وہ اللہ کے رزق کو کوئی روک سکتا ہے. یہ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ فَرَّ مِنَ الرِّزْقِ، یہ عجیب جملہ ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 75 میں باب مواعظ الصادق عنوان یہ ہے. وہ وعظ و نصیحت جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی ہے یہ اس کا ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ روایات جو ہے نا جی، ہماری بعض روایات ایسی ہیں کہ ان کے اندر جو راوی ہیں جن کے واسطے سے یہ روایت امام تک پہنچتی ہے، بعض اوقات وہ راوی کوئی مستند نہیں ہوتا،
لیکن اس کا جو کلام ہے 100% صحیح ہے، بلکہ قرآن کے مطابق ہے۔ لہذا اب یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو اور قرآن کی آیات میں ہیں اور مستند روایات کے اندر ہیں، لہذا ہمیں اس کے اندر تو بلکہ کوئی سند ذکر بھی نہیں ہے یہاں پر۔ یہ کس نے امام سے یہ نقل کی ہے؟ من الیقین، یہ یقین کا تقاضا یہ ہے، یقین کی نشانی یہ ہے کہ تم وہ ایسے کام کے ذریعے لوگوں کو راضی مت کرو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ یہ بہت ساری روایات کا مضمون ہے، صحیح روایات کا مضمون ہے۔ جی ہاں، یہ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ فَرَّ مِن رِّزْقِهِ كَمَا يَفِرُّ مِنَ الْمَوْتِ، اگر تم میں سے کوئی اپنے رزق سے اس طرح بھاگے نا، فرار کرے جس طرح موت سے فرار کرتا ہے۔ موت سے فرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علاج وغیرہ کراتا ہے نا، علاج وغیرہ کراتا ہے، ذرا سی وہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اگر کوئی تم میں سے رزق سے، اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، پھر بھی رزق اس کو ملے گی جس طرح موت آ کے رہے گی۔ جتنا بھی آپ موت سے فرار کریں، اینما تدرکہ یدرکہ الموت، اینما تکن یدرککم الموت، ولو کنتم فی بروج مشیدہ ہے نا، وہ ادھر کی ملے گی، کما یدرکہ الموت۔ یہ روح آج کے درس کا یہ ہے کہ جتنا انسان خدا کی ذات پر یقین رکھتا ہوگا اسی حساب سے وہ عملی زندگی میں آگے ہوگا۔ یہ میرے پاس ایک بہت پرانا نجف کا چھپا ہوا کورس تھا بچوں کے پڑھانے کے لیے، بالکل شروع میں خدا کی معرفت میں، اس میں دیا ہوا تھا کہ ایک ٹیچر نے اپنے 5 شاگردوں کو 5 پرندے دیے، کہا کہ ان کو ذبح کر کے لاؤ۔ اچھا جی، وہ 4 بچے تو ذبح کر کے لائے، 5واں بچہ ہاں ایسی جگہ ان کو ذبح کر کے لاؤ کہ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ 4 بچے ذبح کر کے لے آئے، 5واں بچہ زندہ لے کے آیا، کہا کہ بیٹے تم نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ کہا مجھے ایسی جگہ نہیں ملی جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جدھر بھی جاتا تھا ادھر خدا کا خیال آتا تھا۔ یہ ایک معمولی سی بات ہے یہ جو ہماری عملی زندگی میں جو ہے نا بہت ہی مؤثر ثابت ہوتی ہے اور ایک قسم کا محمد ثابت ہوتا ہے۔ جو مومنین و مومنات پریشان ہیں، خصوصاً ہمارے قمر عباس صاحب کی صاحبزادی